علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد امام کی کم سنی میں امامت کا اس دور کا آغاز ہوا، اور آپ نے 6 عباسی خلفاء کے دور کو دیکھا، جس میں سے سخت ترین دور 16 برس متوکل عباسی کی حکومت کا زمانہ تھا۔ یعنی واقعاً میں رات کو متوکل عباسی کی تاریخ کو مطالعہ کر رہا تھا، شاید عباسی خلفاء میں کثیف ترین انسان متوکل عباسی گزرا ہے، یعنی اتنی کثافت اس شخص کی اور اتنے ظلم ہے اس شخص کے آل محمد پر کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 16 برس امام نے اس کے عہد میں گزارے، اور امام تقریباً جو ہے وہ 42 سال 41 سال کچھ ماہ امام کی عمر مبارک ہے، جس میں سے تقریباً 32 سے 34 سال امام کی مدت امامت ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام خدا کی ان حجتوں میں سے ایک حجت ہے کہ اگر وہ اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو یہ زمین برباد ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام، توجہ کیجیے گا، امام فرماتے ہیں، کسی امام کے صحابی نے پوچھا، مولا کیا یہ زمین اللہ کی حجت کے بغیر رہ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو یہ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو برباد کر دے گی، اپنے اوپر رہنے والے کو نگل دے گی۔ اور پھر فرمایا کہ مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بھی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوا تو جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی اس دور میں حجت خدا امام نقی، اور آج کے دور میں حجت خدا صاحب العصر والزمان ہے کہ جو پردہ غیب میں ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، لیکن ان کی معرفت، ان کی شناخت ضروری ہے۔ کیوں ابھی ذہن میں بات آ گئی ہے تو ایک دو باتیں آقا مولا صاحب الزمان کی بھی کرتا چلوں۔ کیوں ضروری ہے ذکر امام زمان؟ کیوں ضروری ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، فرمایا کہ یہ اللہ کی حجت یہ کون ہے؟ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، یعنی جس کے وجود کی برکت سے تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یہ حجت خدا کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے وجود کی برکت کی وجہ سے زمین اور آسمان باقی ہے، جن کے وجود کی برکات کی وجہ سے زمین و آسمان باقی ہے۔ اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے امام امت کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور قیامت کے دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اے شیعان امیر المؤمنین، اے مولا کے چاہنے والوں، اے امام زمانہ کے رعیت، اے امت امام زمان، مبارکباد ہو آپ کو، مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ وہ امت ہیں، آپ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا، حتیٰ امام صادق علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور آخری زمانے کی امت کے بارے میں پیغمبر سے لے کر 11ویں امام تک سب نے تعریف کی، سب نے آپ کے فضائل کو بیان کیا، اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی آئمہ آئے، ہمارے 11 امام، تمام انبیاء، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، کسی بھی نبی کی حکومت، کسی بھی امام امت کی پورے عالم پر حکومت کا قائم ہونا قطعی اور یقینی امر نہیں تھا۔ کسی بھی امام کی حکومت کا پورے عالم پر قائم ہونا، الہی حکومت کا قیام امر قطعی نہیں تھا، یقینی امر نہیں تھا، لیکن آپ اس امام کی امت ہیں کہ جس کی عالمی اور الہی حکومت کا قیام 100% قطعی، یقینی اور حتمی ہے، کہ پروردگار عالم جس کے وجود کی برکت سے یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے وجود کی برکت سے، امام زمانہ کے ذریعے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح سے پر کر دے گا، اس طرح سے بھر دے گا کہ جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یعنی وجود ببرکت امام زمانہ علیہ السلام، کیونکہ بات امام زمانہ کی آ گئی تو میں نے
چند نقطے کی خدمت میں پیش کرتی ہے. حضرت امام ہادی علیہ السلام، آپ اللہ کی حجتوں میں سے ہمارے 10ویں امام ہیں، اور میرے آقا و مولا، کیونکہ آج ان کا دن ہے اور آج روز شہادت گزرا ہے، تو چند باتیں مولا کی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا و مولا خود میرے امام سے متعدد معجزات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں، اور خود کتاب مدینہ المعاجز میں علامہ ہاشم بحرانی نے 77 معجزات امام ہادی علیہ السلام سے نقل کیے، 77 معجزات. اور ان میں سے شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مولا خود جو ہے وہ مدینہ میں تشریف فرما تھے. تو امام کا ایک صحابی امام کی خدمت میں آیا اور مولا کو سلام کیا، اور مولا نے جواب میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کلمہ استرجاع کو پڑھا. پوچھا یا ابن رسول اللہ، یہ کلمہ، یہ جملہ تو عام طور پر نہیں پڑھا جاتا، آخر ایسا کیا ہوا؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ اے ہمارے عزیز، اے میرے صحابی، پروردگار عالم کی طرف سے مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی ہے. بعض جگہوں میں کہا کہ وہ فرشتہ کہ جو ہمیشہ امام معصوم کے ساتھ رہتا ہے اب وہ میرے پاس آ گیا ہے، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے، یعنی علم غیب امام اب دیکھیں، علم غیب. اسی طرح سے متعدد دیگر معجزات. کہتے ہیں کہ متوکل عباسی کے زمانے میں ایک ہندوستان سے ایک شعبدہ باز اس کے پاس آیا اور اس کے دربار میں آ کر مختلف شعبدہ بازی شروع کی اور جادو اور مکر و فریب کرنا شروع کیا. تو متوکل عباسی بہت زیادہ متعجب ہوا، بہت زیادہ جو ہے نا اس کی حالت متغیر ہوئی، متعجب ہوا، اور کہا کہ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں کسی خاص فرد کو بلاؤں، تمہارے سامنے بٹھاؤں، تو کیا تم اس کے ساتھ بھی یہ عمل انجام دے سکتے ہو، یہ جادو اور مکر و فریب کر سکتے ہو؟ کہا کہ تم جو ہے وہ ایک دسترخوان بچھاؤ، اس پر روٹیاں رکھو، اور جتنے مہمان تمہیں بلانے بلا لو، اور اپنے اس خاص مہمان کو بھی بلا لو، پھر باقی کام مجھ پر چھوڑ دو. اب یہ شعبدہ باز مجلس میں موجود ہے، دسترخوان کو لگایا گیا، وزیروں کو، مشیروں کو، مختلف افراد کو بلایا گیا، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے، اور امام ہادی النقی علیہ السلام کو بھی مدعو کیا گیا. امام علیہ السلام بھی دسترخوان پر بیٹھے اور سب کے سامنے روٹیاں رکھی ہیں. حالانکہ اس سے مشابہ معجزات اور واقعات دیگر ائمہ سے بھی منسوب ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، امام رضا علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے. البتہ یہ واقعہ خود علامہ ہاشم بحرانی نے مدینہ المعاجز میں کچھ یوں بیان کیا کہ امام علیہ السلام کے سامنے روٹیاں رکھی گئی، متوکل کا دربار ہے، متوکل سامنے بیٹھا، عباسی خلیفہ. امام ہادی علیہ السلام کو بلایا گیا اور شعبدہ باز کو کہا گیا کہ جب امام بیٹھ جائیں تو ساری مجلس کے سامنے، لوگوں کے سامنے کچھ ایسا کرو کہ امام شرمندہ ہو جائے. وہ ابوہل ہے، وہ جو امام کا مقام و مرتبہ ہے لوگوں کے سامنے، وہ جو امام کی عزت ہے، اس میں کمی آ جائے. اب جو ہی امام علیہ السلام دسترخوان پر بیٹھے، اب اس شعبدہ باز نے اپنا کام شروع کیا. بعض نے کہا کہ امام کا خادم، بعض نے کہا کہ امام نے روٹیوں کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے ہیلے اور اپنے جادو کے ذریعے سے ان روٹیوں کو امام سے دور کر دیا. پھر امام نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر امام سے اس روٹیوں کو دور کیا گیا، اور تمام اہل مجلس بلند آواز سے ہنسنا شروع ہو گئے، کہہ کے لگا کے ہنسنا شروع ہو گئے، اور امام کی تذلیل اور توہین کی گئی اس مجلس میں. بس اب حجت خدا، کیونکہ بعض موقعوں پر نا، بعض یہ جو پروردگار کی حجتیں ہیں نا، انبیاء، ائمہ، یہ ہمیشہ معجزات نہیں دکھاتے، ہر جگہ پر معجزہ نہیں دکھاتے. بعض مقامات پر جب پروردگار کا حکم ہوتا ہے اور جب منصب کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، اس مقام پر امام معجزہ دکھاتے ہیں، ہمیشہ معجزہ نہیں دکھاتے. ان کی زندگی معجزات پر موقوف نہیں ہوتی. امام علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ امامت کے منصب کا مزاح اڑایا جا رہا ہے، امامت کے منصب کی توہین کی جا رہی ہے، تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ، کہتے ہیں کہ پردے پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام علیہ السلام نے پردے کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تصویر میں بنا ہوا شیر اصلی حالت میں ظاہر ہوا اور آگے بڑھا اور اس شعبدہ باز کو پورا کا پورا نگل گیا. یعنی اتنا عظیم الجثہ شیر تھا، اتنے بڑے قد و قامت اور بدن رکھنے والا شیر تھا کہ یہ پورے کے پورے اس شعبدہ باز کو نگل گیا.
کہتے ہیں کہ تمام اہل مجلس نے جب یہ منظر دیکھا تو تمام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، مطلب متوکل بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو متوکل نے امام سے التجا کی کہ میں مانتا ہوں کہ آپ امت کے امام ہیں، آپ مجھ پر ایک احسان کریں، مہربانی کریں اور اس شعبدہ باز کو شیر کے شکم سے واپس باہر نکالیں۔ تو امام علیہ السلام نے وہاں پر متفاوت جواب ملتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے دشمنوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس طرح سے آخری جملے کو بیان کیا، یعنی معجزات امام ہادی النقی علیہ السلام۔ ایک معجزہ اور ذکر کروں اور پھر کچھ دو باتیں مزید بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ کہتے ہیں کہ خود حضرت امام ہادی النقی علیہ السلام کے زمانے میں متوکل عباسی کے دربار میں ایک خاتون آئی اور دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا کیونکہ اس کی کوئی حاجت تھی، کوئی نیاز تھی، کوئی ضرورت تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے میں دربار میں جاؤں گی، بنی عباس ہیں، شاید ممکن ہے کہ اہل بیت کے احترام میں کچھ عطا کر دیں۔ اب اس خاتون نے کہا کہ میں زینب بنت علی ہوں اور میری اس حاجت کو پورا کیا جائے۔ متوکل عباسی نے کہا کہ زینب بنت علی تو آج سے کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ فلاں جگہ پر دفن ہے۔ کہا نہیں میں زینب بنت علی ہوں۔ اب متوکل عباسی پریشان ہے، کہتے ہیں کچھ بنی ہاشم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ خاتون آپ کی خاندان میں سے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، اس کو استدلال کے ذریعے سے بتائیے کہ تم زینب نہیں ہو۔ جب بنی ہاشم نے کہا کہ بی بی جناب زینب کبریٰ جو ہے وہ فلاں تاریخ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کی فلاں مقام پر قبر ہے، اور آپ کس مقصد کے لیے یہ جھوٹ بول رہی ہیں، کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ کہا نہیں میں زینب۔ پھر بھی قانع نہ ہوئی۔ درباریوں نے جب دیکھا کہ یہ عورت ماننے کے لیے، یہ خاتون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا کہ اس مشکل کے حل کے لیے امام ہادی النقی علیہ السلام کو بلایا جائے، وہ اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ امام ہے۔ امام کو دربار میں بلایا گیا، امام تشریف لائے۔ امام نے بھی پہلے مرحلے میں آ کر اس خاتون کو سمجھایا، استدلال کیا کہ دیکھو زینب بنت علی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ان کی قبر فلاں مقام پر ہے، تم یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہو؟ کہا نہیں میں ہی زینب بنت علی ہوں، اور جب میں چھوٹی تھی بچپن میں رسول اللہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اپنی طرف سے کچھ من گڑت باتیں بنائی، رسول اللہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے زینب تجھے میری دعا ہے، تو ہر 40 سال کے بعد تجھے خدا جوان کر دے گا، تو میں زینب بنت علی ہوں۔ اب امام ہادی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ استدلال سے قانع نہیں ہو رہی تو ایک مرتبہ متوکل سے کہا کہ متوکل اللہ نے آل علی اور آل فاطمہ الزہرا پر، یعنی فاطمہ الزہرا کی اولاد پر، یعنی آل محمد کے گوشت کو اور ان کے بدن کو درندوں پر حرام کر دیا ہے۔ آل محمد کے گوشت کو، ان کے بدن کو، ان کے وجود کو درندگان پر حرام قرار دیا ہے، کبھی کوئی بھی درندہ ہمارے بدن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں سچی ہے، اگر یہ کہتی کہ زینب بنت علی ہے، تو اس کو درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے، اگر درندوں نے اس کو نقصان نہ پہنچایا تو یہ اپنے دعوے میں سچی ہے، اور اگر اس کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس خاتون نے، جب ظاہر ہے بہت چالاک خاتون تھی، ہیلا بدلا اور کہا کہ متوکل تم کیسے بادشاہ ہو، مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو ان کے کہنے پر؟ اگر ان کا دعویٰ سچا ہے تو بنی ہاشم کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی کو درندوں کے آگے ڈال کر دیکھ لو، آزما لو، اگر درندے ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تو اس کے بعد میرا امتحان کر لینا۔ بنی ہاشم کے لوگوں کو کہا گیا، کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ کہا کہ امام نقی علیہ السلام وہ بھی اولاد رسول ہے، اولاد فاطمہ الزہرا ہے۔ امام نقی علیہ السلام کو متوکل نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے ذریعے سے آزمائش کریں۔ امام علیہ السلام کو درندے جہاں پر رکھے ہوئے تھے وہ شیر اور مختلف حیوانات، کہتے ہیں کہ یا بعض کہتے ہیں کہ دربار میں 3 عظیم الجثہ شیر بلائے گئے، بعض کہتے ہیں نا خاص مقام پر امام کو لے جایا گیا۔ کہتے ہیں کہ امام جب اس مقام پر پہنچے تو وہ درندے احترام سے انہوں نے امام کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا اور زمین پر بیٹھ گئے اور امام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
اب یہ سارا منظر درباریوں نے بھی دیکھا، متوکل نے بھی دیکھا اور خبردار ہوا. اور اب امام جب باہر تشریف لائے تو امام نے کہا کہ تم نے دیکھ لیا کہ درندگان ہم آل محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے گوشت کو درندوں پر حرام قرار دیا گیا ہے. بس اگر یہ خاتون اپنے دعوے میں سچی ہے تو اس کو بھی درندوں کے سامنے ڈالا جائے. جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ لرزہ طاری ہو گیا. ایک مرتبہ وہ جو جھوٹ زبان کے نیچے چھپا ہوا تھا ایک بار زبان کے اوپر آ گیا اور کہا کہ میں کسی خاص حاجت کی وجہ سے میں نے یہ جھوٹ بولا